جھارکھنڈ میں ٹی ای ٹی کا ایگزام ہونے والا ہے اور یہ جنوری میں ہوگا۔ ہماری ہر ایک ویڈیو جو ہے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھی جاتی ہے اور اس سے ہمارے طلبہ بہت زیادہ فیض حاصل کرتے ہیں اور اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جھارکھنڈ میں اردو افسانوی ادب، اس میں پریم چند بھی ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو پریم چند کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کچھ اہم سوالات پریم چند پر میں نے منتخب کیے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں ایم خورشید خان، اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اردو افسانے کا آغاز کب ہوا؟ تو 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا ہے اردو افسانے کا آغاز۔ یا یہ پوچھ لیں کہ اردو افسانے کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ دوسرا سوال ہے، پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو 1908 میں پہلا افسانوی مجموعہ پریم چند کا شائع ہوا تھا۔ پریم چند کی ادبی زندگی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو 1905 سے ہوئی تھی ان کی ادبی زندگی کی ابتدا۔ حیات اللہ انصاری ایک بہت مشہور افسانہ نگار تھے، اور حیات اللہ انصاری کے کس افسانے کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے آخری کوشش، جس کا اہم کردار ہے گھسیٹے۔ پریم چند کا وہ کون سا افسانوی مجموعہ ہے جو ضبط کر لیا گیا تھا؟ انگریزی سرکار نے اس کو ضبط کر دیا تھا اور وہ انگریزوں کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے اس کو جلا بھی دیا تھا۔ تو وہ ہے سوز وطن، جو 1908 میں چھپا تھا، 1908 میں۔ چھٹا سوال ہے، پریم چند نے پہلی مرتبہ پریم چند کے نام سے کون سی کہانی لکھی تھی؟ یہ بڑی اہم بات ہے پریم چند کے بارے میں، تو وہ ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ یہ بہت اچھا افسانہ ہے ان کا، جو 1910 میں لکھا تھا۔ یہاں یہ بات آتی ہے کہ پریم چند نے پہلی مرتبہ پریم چند کے نام سے کون سی کہانی لکھی؟ تو کیونکہ پریم چند کا نام دھنپت رائے تھا، دھنپت رائے کے نام سے بھی کہانی چھپی ہیں، اور نواب رائے کے نام سے بھی کہانیاں بہت چھپی ہیں۔ تو یہ پریم چند کی جو سب سے پہلی کہانی ہے، بڑے گھر کی بیٹی، جو انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھی ہے۔ ساتواں سوال ہے، پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں کل کتنی کہانیاں ہیں؟ تو 13 کہانیاں ہیں واردات میں۔ آٹھواں سوال ہے، وحدت تاثر کس صنف کی اہم خصوصیت ہے؟ تو وہ ہے مختصر افسانہ۔ پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا؟ تو وہ جامعہ ایک رسالہ ہے، تو اس میں شائع ہوا تھا۔ 10واں سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کے مطابق پریم چند کے کس افسانے کو دنیا کے افسانے کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ہے کفن۔ کفن ہے، اس کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، یہ شمس الرحمن فاروقی کہہ رہے ہیں۔ 11واں سوال، پریم چند کے کل افسانوی مجموعے شائع ہوئے 14، یعنی کہ 14 افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اور پریم چند کے کس افسانوی مجموعے پر انگریزی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی؟ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، سوز وطن، جو نواب رائے کے نام سے لکھا تھا۔ کس نام سے؟ نواب رائے کے نام سے۔ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے پہلے انہوں نے نواب رائے کے نام سے بھی لکھا اور دھنپت رائے کے نام سے بھی لکھا، لیکن سب سے پہلی کہانی جو پریم چند کے نام سے لکھی گئی تھی وہ ہے بڑے گھر کی بیٹی۔ 14واں سوال ہے، پریم چند کے اس افسانے کا نام بتائیے جو 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل ہے؟ تو وہ ہے کفن، جس میں مادو اور گھیسو اس کے کردار ہیں۔ پریم چند کا پہلا تباذات افسانہ کون سا ہے اور کب شائع ہوا؟ تو پہلا تباذات افسانہ جو ہے عشق دنیا اور حب وطن۔ تباذات کا مطلب ہے کہ دل سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ ہم نے اس کو لکھ دی خود سے، اور باقی جتنی کہانیاں ہوتی ہیں یہ سب بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے یہ تباذات ہے کہ ان کی جو دل سے بات نکلی ہے، جو بات لکھی ہے، وہ ہے ان کا عشق دنیا اور حب وطن، جو جون 1908 میں زمانہ کانپور میں شائع ہوا۔ زمانہ کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے ہی پریم چند نام دیا تھا، کیونکہ ان پر بہت سارے الزامات انگریزی حکومت لگا رہی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب آپ پریم چند کے نام سے لکھیے گا۔ تو تب سے انہوں نے پریم چند کے نام سے لکھا، جو اردو دنیا میں بے حد مقبول ہے۔
پریم چند کا پہلا تبادلات افسانہ عشق دنیا اور حب وطن کس نام سے چھپا؟ دیکھیے آگیا سوال نواب رائے کے نام سے۔ پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے میں کتنے افسانے اور کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیے دنیا کا سب سے انمول رتن سب سے پہلا افسانہ ہے جو انہوں نے 1904 میں لکھا تھا، لیکن 1908 میں یہ اس افسانی مجموعے میں شامل ہوا، دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دوسرا افسانہ ہے شیخ مخمور ہے۔ تیسرا افسانہ اس مجموعے میں یہی میرا وطن۔ چوتھا افسانہ صلہ ماتم، اور پانچواں افسانہ عشق دنیا اور حب وطن۔ یہ ان کے افسانے ہیں جو پہلے مجموعے میں شائع ہوئے۔ نوٹ: افسانوں کا موضوع جتنے بھی ہیں افسانے ایک کو چھوڑ کر سب کا حب وطن یعنی کہ وطن پرستی پر ہے، اور صلہ ماتم کے علاوہ۔ 18واں سوال، افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کے مرکزی کردار کون سے ہیں؟ لال بہاری، آنندی اور سری کنٹھ، یہ اس کے اہم کردار ہیں۔ 19واں، پریم چند کے دو افسانے کون سے ہیں جن میں اپنی سوانح حیات ترتیب دی ہے پریم چند نے؟ یعنی ایسے کون سے دو افسانے ہیں جس میں اپنی زندگی کے حالات بیان کیے ہیں؟ تو وہ ایک سوتیلی ماں ہے اور ایک ہے گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈے میں گیا ان کا بہت گہرا دوست تھا، اور یہی اس کا کردار بھی ہے، اور جو ان پر گزرتی تھی اپنے گاؤں میں اپنے رہتے تھے تو وہی باتیں لکھتے تھے اپنے افسانوں میں، حقیقت پر مبنی ہیں ان کے افسانے۔ گلی ڈنڈے کے بارے میں ایک کہانی ہے کہ جب پریم چند سرکاری عہدے پر فائز ہو گئے تھے تو ان کو اپنے گاؤں کی یاد آئی، اور وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں میں گئے تو وہاں کی جو کھیت اور میڑیں تھی جس پر کہ چلتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے یاد کیا اپنے گیا کو۔ کس کو یاد کیا؟ گیا، جس کے ساتھ میں گلی ڈنڈا کھیلتے تھے۔ تو گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گیا موجود ہے؟ ہاں ہے۔ تو بلا کر لے کر آؤ۔ تو گیا کو لے کر آئے، لے آنے کے بعد میں گیا نے دیکھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ پریم چند نے کہا کہ ہاں پہچان گیا، پریم چند ہو؟ تو گلے سے چپٹا لیا اور پھر بولے پریم چند کے چلو گلی ڈنڈا کھیلیں گے، اور آم کے پیڑ پہ چڑھ کر ایک لکڑی کا ڈنڈا توڑ کر لائے اور اس سے گلی بنائی، اور دونوں نے گلی ڈنڈا پھر سے کھیلا۔ یہ پریم چند کی خاص بات تھی۔ 20واں سوال ہے، پریم چند کی افسانہ نگاری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ یعنی کتنے دور میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو وہ 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں۔ پہلا ہے 1908 سے 1917 تک، دوسرا ہے 1918 سے 1930 تک، اور تیسرا دور جو ہے پریم چند کا 1931 سے 1936 تک۔ 1936 میں پریم چند کا انتقال ہو جاتا ہے، اور باقی 2 افسانوی مجموعے ان کے مرنے کے بعد شائع ہوئے ہیں۔ 21واں سوال ہے، افسانہ نجات کب شائع ہوا؟ تو وہ 1922 میں شائع ہوا۔ پریم چند نے گلی ڈنڈا کہانی کب لکھی تھی؟ 1929 میں، اور بعد میں یہ مجموعے میں شامل ہوئی تھی۔ 23واں سوال ہے، آلوپی دین اور بنسی دھر پریم چند کے کس افسانے کے اہم کردار ہیں؟ تو یہ ہے نمک کا داروغہ۔ 24واں سوال ہے، پریم چند کے انتقال کے بعد کون سے 2 اہم افسانوی مجموعے شائع ہوئے؟ تو ایک تو ہے دوستو دودھ کی قیمت، جو 15 افسانے شامل ہیں، اور واردات 1937 میں۔ یہ دونوں افسانوی مجموعے 1937 میں شائع ہوئے۔ واردات میں 13 افسانے شامل ہیں، اور دودھ کی قیمت میں 15 افسانے شامل ہیں۔ یہ 2 ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1936 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو یہ آپ کے لیے بڑی اہم ویڈیو ہے، اہم سوالات ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور یہ سوالات آپ یاد کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا جہاں تک ہو سکے، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں لکھیے گا آپ کو اگر کوئی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے، لیکن میں جھارکھنڈ پہ ہی اب ویڈیو لے کر آؤں گا کیونکہ اب وقت زیادہ نہیں ہے، اور جنوری 2025 میں پیپر ہونے والے ہیں جھارکھنڈ TGT کے۔
دوستو اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔